جب مدینہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, he handed over all the belongings to حضرت علی رضی اللہ عنہ for returning back to their honorable owners. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو نا وہ امانت دی اور کہا کہ یہ جو ہے نا اپنے جو نا آنریبل مالک کو واپس دے دینا. Before the announcement of prophethood, he used to go to the cave of Hira for meditation. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میڈیٹیشن بھی کرتے تھے. واو سبحان اللہ. He used to go, جاتے تھے, cave of Hira. ہیرا ایک کیو تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میڈیٹیشن کرتے تھے. اچھا, اب بات کرتے ہیں اناؤنسمنٹ آف prophethood. Announcement of prophethood. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam announced his prophethood at the age of 40. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam announced his prophethood at the age of 40. اچھا, جب 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی prophethood مطلب کہ جو پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنے تھے اس کو اعلان کیا کہ اب جو نا میں prophethood ہوں, میں ایک پیغمبر ہوں. One night during the holy month of Ramzan towards the end, تو ایک رات تھی جو کہ holy month of رمضان تھا, towards the end ختم ہونے والا تھا. The angel Jibril come to him and said, Allah has selected you as his prophet to all the human beings, and the 5 verses of Surah Al-Alaq were revealed. Read in the name of Allah who created man from a clot of blood. Read, and your Lord is the most generous, who taught knowledge by pen, taught man what he did not know. After the first revelation, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam put his best effort with dedication and devotion towards religious practices. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور 5 جو ہے نا 5 ورسز لے کر آئے, اور 5 ورسز میں کہا گیا ہے کہ آپ جو نا پوری دنیا کو, پوری ہیومن بینگ کو آپ کہیں کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جنہوں نے آپ لوگوں کو بنایا فرام اے کلوٹ آف بلڈ, جو ایک جو نا خون کی تھیلی سے بنایا. ریڈ, اینڈ یور لارڈ از دا موسٹ جنرس, ہو ٹاٹ نالج بائی پین, جنہوں نے آپ کو نالج دی اور وہ نالج اپنے پین سے لکھی گئی. ٹاٹ مین واٹ ہی ڈیڈنٹ نو, وہ سکھایا جو انسان کو نہیں پتہ ہے. آفٹر دا فرسٹ ریولیشن دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پٹ ہز بیسٹ ایفرٹ. تو اس کے فرسٹ ریولیشن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریولیشن جب آئی تو اس کو پوری دنیا میں ہیومن بینگ میں اسپریڈ کرنے کے لیے پوری جو نا اسٹرگل کی, پوری کوشش کی اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ٹورڈس ریلیجیس پریکٹسز, تاکہ وہ ریلیجیس پریکٹسز کو جو نا امپلیمنٹ کریں. The second revelation directed him to warn people against the bad practices. اس کے بعد ڈائریکٹ ایک ریولیشن آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جس میں لکھا تھا کہ لوگوں کو بولیں کہ وہ جو نا بیڈ پریکٹسز یعنی کہ غلط کام نہ کریں. ٹول دا پیپل ٹو ورشپ اللہ, اور لوگوں کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو نا عبادت کرے. He also warned his own near relatives. اچھا, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی ریلیٹیوس کو بھی وارن کیا کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی وارن کیا گیا ہے, تو اس کو بھی کہو کہ جو نا غلط کام کرنے سے روکے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو نا عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو نا یہ میرا لاسٹ پیغمبر ہے, یہ میرا جو نا ایک لاسٹ میسنجر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو نا میں اب ان کی سفارش پہ ان کے ریلیٹیوس کو جو نا میں بخش دوں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیوس کو بھی جو ہے نا وارن کیا ہے غلط کام کرنے سے, اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اور عبادت کی طرف رجوع کرنے میں ایک جو نا آرڈر دیا ہے. اچھا, فرسٹلی دا ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹڈ ہز پریچنگ ہیڈن اینڈ سیکریٹلی. اچھا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ جو ہے نا اسٹارٹ کیا اسلام کو پھیلانے میں ہیڈن اینڈ سیکریٹلی. ہی انوائٹڈ ہز فرینڈس اینڈ ہز ٹرائب ممبرس, اپنے دوستوں کو بلایا, ٹرائب ممبرس کو بلایا. اینڈ آفٹر دیٹ ہی ایکسٹینڈ ان اٹ پبلکلی اینڈ انٹائر دا سٹی,
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی جو نا اس بات کو اسپریڈ کیا، اسلام کے حوالے سے اسلام کو اسپریڈ کیا اینڈ انٹائر سٹی پورے شہر میں پھیلایا. ہی اسپینڈ ہز آل ایفرٹ ٹو کلیئر دیئر کانسیپٹ اباؤٹ دا بیسک فیتھ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو نا بیسک جو کانسیپٹ تھا اسلام کے حوالے سے، جو یقین تھا، وہ پورا جو نا اپنے ایفرٹ کے ساتھ لوگوں کے پاس جو نا اسپریڈ کیا. دا فالوورس آف دا ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم were increasing gradually but the non-believer were putting them in serious trouble. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم were increasing gradually but the non-believer، جو نان بلیورس تھے، جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے تھے، جو کافر تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا ایک سیریس ٹربل پیدا کیا، مطلب کہ مشکل پیدا کیا، اور فیل ان دیئر مشن اینڈ دا اپوزیشن اگینسٹ اسلام واز ایٹ فل سوئنگ. تو دشمن جو تھے، جو کافر تھے، جو نان بلیور تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں اسلام کو اسپریڈ کرنے سے. تو یہ تھا آج کے لیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے اینڈ اللہ حافظ.